مجید فرقان حمید ایک عظیم اور مقدس تحفہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ بڑی عظمتوں اور بڑی شانوں والا ہے اور بڑی اہتمام کے ساتھ ہمارے درمیان یہ تشریف لایا، اور یہ اتنا پیارا اور معزز مہمان ہے، ہم تک کیسے پہنچا، اس کا تعارف کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید اپنا تعارف خود پیش کرتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ تعارف کتنا پیارا تعارف ہے کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اپنا تعارف اس انداز میں پیش کرتا ہے۔ یہ پارہ نمبر 19 ہے، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 192 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس کو اتارا کس نے ہے؟ جو تمام جہانوں کا خالق ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام کائنات کا وہ پالنہار ہے، اس نے اس کلام کو اتارا ہے، اس نے نازل فرمایا ہے۔ اس کو لانے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت کے سارے فرشتے بڑے مقدس ہیں، وہ تسبیح و تحلیل کرنے والے ہیں، وہ تھکتے نہیں، وہ اکتے نہیں، اور اس میں جو اللہ رب العزت نے ان کو حکم فرمایا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وہ حکم کی وہ تعمیل کر رہے ہیں۔ ہر ایک فرشتہ بڑا مقدس ہے، لیکن ڈیوٹی کس کی لگائی؟ جو سید الملائکہ، جو فرشتوں کا سردار ہے، سب سے بڑا ہے، اس کی اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ لے کر حاضر ہوئے۔ اور یہ اترا کہاں پہ ہے؟ اللہ رب العزت کے سارے نبی بڑے پیارے، سارے رسول ہی بڑے سونے، بڑی عظمتوں والے، بڑے شانوں والے، لیکن یہ اترا امام الانبیاء، سید الانبیاء، زہرا کے بابا، حسنین کریمین کے نانا جان، میرے اور آپ کے کریم آقا، رحیم آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پہ آپ نازل ہوا، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں یہ نازل ہوا۔ یہ کب نازل ہوا؟ ساری راتیں اللہ کی ہیں، سارے دن اسی کے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں عطا کیا، لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ اور وہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ کوئی عام رات ہے؟ نہیں، فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا کے مفکرین، محدثین، دانشور اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے جو لفظ خیر فرمایا ہے اس کی خواہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرات گرامی، یہ مہمان اتنے اہتمام کے ساتھ ہم تک پہنچا، 1450 سال ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا، جبریل اس کو لے کر آئے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور ہمارے لیے یہ یہاں دنیا کے اندر تشریف لایا تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، ہماری زندگیاں اچھی ہو جائیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ دعویٰ بھی ہے، اگر مجھے پڑھو گے میں قاری بنا دوں گا، اور اگر مجھے یاد کرو گے حافظ بنا دوں گا، اور اگر مجھے عمل کرو گے مجھ پہ تو میں تمہیں وقت کا ولی بنا دوں گا، اور اگر میری تفسیر کرو گے تو میں مفسر بنا دوں گا، اور اگر سمجھو گے تو میں عالم بنا دوں گا۔ ہاں یاد رکھنا، اگر مجھے پڑھو گے، مجھے سمجھو گے، مجھ پہ عمل کرو گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تمہاری زندگی بڑی سونی کر دوں گا۔ اور یاد رکھنا، قرآن پاک کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب تمہاری موت آئے گی اس وقت بھی میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اس وقت بھی رحمتوں کی برسات کر دوں گا۔ جب لوگ تمہارے اپنے، تمہارے پرائے، اور قبر کے اندر اس تنہائی کوٹھڑی کے اندر جب رکھ کے واپس آ جائیں گے میں تمہاری قبر کو روشن کر دوں گا۔ پھر یہی نہیں، پھر میدان معاشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو وہاں
اے پیارے انسان، اے حضور کے امتی، میں تمہارے بازوؤں سے پکڑ کے میں تمہیں جنت کے اندر چھوڑاؤں گا، تمہارے درجات بلند کرا دوں گا، رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یارو میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، آخری مرتبہ قرآن پاک کب پڑھا ہے؟ 60 سالہ زندگی ہو چکی ہے، 70 سالہ زندگی ہو چکی، ابھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آیا۔ آج ہی آپ جس جگہ پر بھی ہیں، آپ جس شہر کے اندر ہیں اور جس ملک کے اندر آپ ہیں، اپنا اپنا قرآن مجید اپنے امام صاحب، اپنے قاری صاحب، اپنے حافظ صاحب کو، اپنے علامہ صاحب کو ضرور سنا لیں۔ اس میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ شرمندگی گناہ کرنے میں ہو، جھوٹ بولنے میں ہو، سود کھانے میں ہو، کسی کا حق کھانے میں ہو، قرآن پاک پڑھنے میں، اذان پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ سنائیں، آپ کے علامہ صاحب آپ کو بتائیں گے، آپ کے حافظ صاحب آپ کو بتائیں گے آپ کا قرآن پاک کتنا ٹھیک ہے اور اس کے اندر کتنی باقی کمی ہے۔ تو آج ہی قرآن پاک سٹارٹ کریں، کل سے نہیں، آج سے نہیں، ابھی سے نیت کریں، ہم نے اس قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے، خدا کی قسم یہ دعوے سے کہتا ہوں، آپ ایک قدم پڑھائیں گے تو قرآن پاک 10 قدم پڑھا کے تمہیں سینے سے لگائے گا۔ اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بچہ ناظر قرآن پاک پڑھ لیتا ہے، دیکھ کر اس کا قرآن پاک ختم ہوتا ہے، تو اس کے بچے کے پڑھنے کی وجہ سے ماں باپ کی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے، اس کی شانیں بڑی ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس کے والدین کو بڑی عظمتوں سے نوازے گا۔ حضور نے فرمایا وہ گھر ویران گھر کی طرح ہے، وہ دل ویران گھر کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس کی عظمتیں، اس کی شانیں بڑی ہیں۔ قرآن پاک آپ ضرور پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے پھر انشاءاللہ دل کرے گا آپ کو ترجمہ پڑھنے کو بھی۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، پھر اس کے اوپر عمل بھی ہوگا۔